3 رمضان المبارک 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات۔ اس دن کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کا نام فاطمہ، ان کا لقب زہرا اور بطول۔ زہرا کا معنی روشن چہرے والی اور بطول کا معنی اللہ کی عبادت کرنے والی، ساری دنیا کو بھلا دینے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی اور پیاری صاحبزادی کی ولادت با سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، یعنی جس سال مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ فرمایا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت، خاندان رسول، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت زید رضی اللہ عنہما ان کو اپنے خاندان اہل بیت کو مکہ سے مدینہ لانے کا حکم دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا ہی انتخاب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور نسبت کی وجہ سے یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت ساتھ لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا اظہار اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہاں کے سردار ہیں، حضرت علی شیر خدا ہے، اس کے باوجود آپ حضرات نے اپنے اس نکاح کے بارے میں کسی قسم کا خود فیصلہ نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، بلکہ اپنی بیٹی سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ کر ان کا نکاح کیا جائے، اپنی بیٹیوں کی پسند، ان کی خواہش، ان کی رائے اور ان کی تمنا کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی چونکہ کنواری تھیں تو شرم کی بنا پر خاموش رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی کو اظہار سمجھا اور اقرار سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اصول کو دیکھتے ہوئے شریعت اسلام کا یہ ضابطہ اصول اور قانون ہے کہ جو بھی کنواری لڑکی اگر نکاح کے پیغام کے جواب میں
خاموشی کا اظہار کرے گی تو اس کی خاموشی کو ہاں سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ اس نکاح کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت سلمان فارسی، حضرت اسماء اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب کے سب اس نکاح کے اندر شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینہ میں اپنی اس پیاری صاحبزادی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ذی الحج کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی رخصتی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق مہر دیا وہ 480 درہم تھا۔ آج کے دور سے اگر دیکھا جائے، آج کے دن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ 480 درہم تقریباً 1,28,600 روپے بنتے ہیں۔ ہم شادی کے اندر دیگر فضولیات پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے انتہائی بخل کا، انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے حکم پر فراخ دلی کے ساتھ حق مار دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش فرماتے ہیں اے علی تجھے مبارک ہو کہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اسی لیے مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی کہ انہا یشبہ رسول اللہ، فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گھر تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں، ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے۔ جن کے لیے پیارا پیغمبر کھڑا ہو جائے ان کی شان اور مقام کے کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی حالت میں ہے، شدید بخار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، غم سے نڈال ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں فدیتک روحی یا رسول اللہ، آپ پر میری روح قربان ہو جائے یا رسول اللہ، آپ کی آج یہ حالت، آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں فرمایا فاطمہ غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جنت میں سب سے پہلے تم ہی ملنے آؤ گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا اور جنت کے اندر سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہنیں اور 3 ہی بھائی ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب بنت رسول، حضرت رقیہ بنت رسول، حضرت ام کلثوم بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ہی بھائی ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فیملی کے ممبر ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ افراد خون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ محبت کرنی ہو وہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خاندان کے ساتھ حقیقی اور عملی محبت عطا فرمائے۔